رب کے متوا کے نام سے آج کا یہ مشاعرہ ادریس وارثی صاحب کا نعتیہ مجموعہ کلام جس کے اجرا کے تحت آج کا یہ مشاعرہ رکھا گیا۔ اخبارات کے ذریعے آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ 7 سے 10 یہ پروگرام چلے گا، مگر یہ پروگرام کی خصوصیت یہ رہی کہ 3 گھنٹے کا اعلان آپ لوگوں کے لیے کیا گیا تھا اور 3 ہی گھنٹہ پروگرام چلا ہے، یعنی کہ 9 بجے شروع ہوا پروگرام، اب 12 بجنے والے ہیں۔ تو یہ ظہیر اکمل صاحب پر یہ مشاعرہ آج مکمل ہو گیا ہوتا، مگر محترم الحاج معین اشرف صاحب کی گزارش ہے کہ محترم واحد انصاری صاحب سے نعت پاک پڑھوا لی جائے۔ تو میں 4 مصروں سے دعوت دے رہا ہوں، انہوں نے اس نعتیہ مشاعرے کا آغاز کیا اور انہی پر آج کے اس نعتیہ مشاعرے کو ہم ملتوی کریں گے کہ پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ پیاسے رہو گے ساقیے کوثر کو چھوڑ کر، پی جاؤ چاہے 7 سمندر نچوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ محترم عبدالواحد انصاری صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہاں مائک پر تشریف لائیں، نعت پاک سے اس محفل کو مزید آگے بڑھائیں اور آپ حضرات بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر استقبال فرمائیں۔ محترم واحد انصاری۔ ہاں، السلام علیکم۔ ایک گزارش ہے، اگر قبول ہو جائے تو کوئی بات نہیں، اور نہیں تو پھر میں آ تو گیا ہوں مائک پہ۔ یہ جو ہم قسطوں میں بٹے ہوئے ہیں یہاں، ایسا لگ رہا ہے جھیلیان والا باغ کا منظر ہے، تو تھوڑا سا قریب اگر آپ لوگ آ جاؤ۔ کسی شاعر نے شعر کہا تھا کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے، یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، تو تھوڑا سا قریب اگر آپ لوگ آ جائیں۔ ہاں یہ بات اگر آ جائیں، بس مشاعرہ ایک اچھی بلندی تک پہنچ کے اختتام پر پہنچے۔ مجھے حکم ہوا ہے، میں نے مشاعرہ اختتام میں نے سب سے پہلے میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد مجھے حکم ہوا ہے کچھ شعر کے لیے، تو کیا پڑھنا ہے مجھے بتا دو، نہیں تو پھر میں میرے حساب سے ہے نا سب کلام اچھا ہے۔ پہلے 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بالکل تازہ نعت پاک کے 2-4 شعر سماعت فرمائیں کہ میں اپنا سویا مقدر، میں اپنا سویا مقدر جگا کے سوتا ہوں، میں اپنا سویا مقدر جگا کے سوتا ہوں، میں اپنا سویا مقدر جگا کے سوتا ہوں، خود اپنے آپ کو نعتیں سنا کے سوتا ہوں، میں اپنا سویا مقدر جگا کے سوتا ہوں، خود اپنے آپ کو نعتیں سنا کے سوتا ہوں۔ ہاں بیٹھے، بائے بیٹھے۔ میں اپنا سویا مقدر جگا کے سوتا ہوں، خود اپنے آپ کو نعتیں سنا کے، خود اپنے آپ کو نعتیں سنا کے سوتا ہوں۔ اور یہ مطلب بھی سماعت فرمائے کہ مدینے جانے کا رستہ بنا کے سوتا ہوں۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے مدینے جانے کا رستہ بنا کے سوتا ہوں، مدینے جانے کا رستہ بنا کے سوتا ہوں، درود پاک کا تکیہ لگا کے سوتا ہوں، مدینے جانے کا رستہ بنا کے سوتا ہوں، مدینہ جانے کا رستہ بنا کے سوتا ہوں، درود پاک کا تکیہ لگا کے سوتا ہوں، اسی لیے تو مدینہ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے تو مدینہ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے تو مدینہ دکھائی دیتا ہے، در رسول کا سرما لگا کے سوتا ہوں، اسی لیے تو مدینہ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے تو مدینہ دکھائی دیتا ہے، اسی لیے تو مدینہ دکھائی دیتا ہے، در رسول کا سرما لگا کے سوتا ہوں، در رسول کا سرما لگا میں اپنا سویا مقدر جگا کے سوتا ہوں، خود اپنے آپ کو نعتیں سنا کے سوتا ہوں۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، ایسا لگ رہا ہے کہ تحت میں بھی پڑھنا چاہیے کچھ شعر۔ ایک مطلب ہے کہ جو یاد مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، جو یاد مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، وہ زمزم سے مقدر دھو رہے ہیں، سبحان اللہ بولیے، جو یاد مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، وہ زمزم سے مقدر دھو رہے ہیں۔ اب وہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میرا بچہ ارشاد انجم
ایک مرتبہ 2 ویلر پہ ڈبل سیٹ جا رہے تھے ہم لوگ، میں بیٹھا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا کہ ابو وہ بہت پہلے آپ نے ایک نعت پاک کہی تھی جو زمزم سے مقدر دھورے، اس میں ایک شعر بہت اچھا ہے تو وہ پڑھ دیا کرو کہیں بھی، ہو سکتا ہے کہ شاید یہ شعر تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اب وہ شعر پڑھتا ہوں، سماعت فرمایا۔ شاعری دیکھیں کیسے بنتی ہے۔ شعرا جو یادیں مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، وہ زمزم سے مقدر دھو رہے ہیں، اور وہیں سے سب کو بیداری ملے گی، وہیں سے سب کو بیداری ملے گی، وہیں سے سب کو بیداری ملے گی، جہاں سرکار میرے سو رہے ہیں، وہیں سے سب کو بیداری ملے گی۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، جو یادیں مصطفیٰ میں رو رہے ہیں، بے شک وہ زمزم سے مقدر دھو رہے ہیں، سبحان اللہ، وہیں سے سب کو بیداری ملے گی، بے شک بے شک، جہاں سرکار میرے سو رہے ہیں، جہاں سرکار میرے سو رہے ہیں، جہاں سرکار میرے سو رہے ہیں۔ ایک 4 مصرے پڑھ دیتا ہوں، اے بھائی کا حکم ہے، پڑھ دیں؟ جی پڑھو، ہاں تو پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک 4 مصرے، اس کے بعد ان کا جو حکم ہے میں پیش کرتا ہوں۔ پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں، پتھر بھائی ظاہر دیکھ بیٹا، پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں، پتھر والے اور نہ کنکر والے ہیں، ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں، ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں، ہم کیا جانے امریکہ اور لندن کو، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، پتھر والے اور کنکر والے ہیں، ہیرے موتی اور نگینے والے ہیں، ہم کیا جانے امریکہ اور لندن کو، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، ہٹ بازو ہم لوگ مدینے والے ہیں، اس طرح ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، نیزوں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نیزوں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ہیں حسینی کہہ دو یزیدی لوگوں سے، ہم ہیں حسینی کہہ دو یزیدی لوگوں سے، ہم ہیں حسینی کہہ دو یزیدی لوگوں سے، سر کو کٹا کے دی کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نیزوں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس طرح ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، نیزوں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم ہیں حسینی کہہ دو یزیدی لوگوں سے، سر کو کٹا کے دی کی حفاظت کرتے ہیں، سر کو کٹا کے دی کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ 4 مصرے شریک ہو جائیں۔ بھول گئے کیا کس کے لشکر والے ہیں، بولو، بھول گئے کیا کس کے لشکر والے ہیں، یاد کرو ہم لوگ 72 والے ہیں، بھول گئے کیا کس کے لشکر والے ہیں، یاد کرو ہم لوگ 72 والے ہیں، گل کے بدلے گل مانگو گے پاؤ گے،
लोग भी खंजर वाले हैं, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं। वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, जिसमें तड़प हो वाहिद ऐसा सजदा कर। आप बोलते रहिए मेरे कुछ भाइयों को शायद नहीं मालूम होगा तो मैं बता दूं। एक रिवायत में ऐसा आता है कि कोई शख्स अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामा अमाल में 90 नेकियां फ़ौरन लिखी जाती हैं। एक रिवायत में आता है कि कोई शख्स अगर एक मरतबा सुभान अल्लाह कहता है तो उसके नामा अमाल में 70 नेकियां लिख दी जाती हैं। क्या सौदा है, खूब नेकियां समेटो, वहाँ का सामान वहाँ का सामान जमा कर लो, बहुत अच्छा मौका है। समाज फरमाएं, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, जिसमें तड़प हो वाहिद ऐसा सजदा कर। करब बला की फिर से रिवायत जिंदा कर, मुर्दारों के जैसा जीने वाले सुन, अपने अंदर मर्द मुजाहिद पैदा कर, अपने अंदर मर्द मुजाहिद पैदा कर, पैदा कर, पैदा कर, पैदा कर। बहुत शुक्रिया। अब हरफ आखिर 2-4